کراچی کی صبح ویسی ہی تھی، شور، روشنی اور بے ترتیبی سے بھری ہوئی، مگر آج حاشر خان کے بنگلے کے دروازے کے سامنے ایک گاڑی رکی جس سے ایک درمیانی عمر کی عورت اتری، ساتھ ایک نازک سی لڑکی تھی، سفید دوپٹے میں چہرہ چھپائے۔ یہ ایمن تھی۔ اس کی آنکھوں میں الجھن، شرم اور ہلکی سی ضد چھپی تھی۔ امی، یہ لوگ تو بہت امیر لگ رہے ہیں، میں کیسے رہ پاؤں گی یہاں؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ ماں نے مسکرا کر اس کے بال سہلائے۔ بیٹی، نصیبوں سے بننے والے رشتے سوالوں سے نہیں ٹوٹتے۔ حاشر اچھا لڑکا ہے، بس تھوڑا سخت مزاج ہے، مگر دل کا برا نہیں۔ اندر حال میں قدم رکھتے ہی ایمن کی نظریں دیوار پر لگے تصویروں پر گئی۔ بڑے بڑے فریم، ایک خاندان کی شان و شوکت، اور ان سب کے پیچھے ایک مرد کی تصویر جو شاید خود کو خدا سمجھتا تھا۔ وہ حاشر خان تھا، لمبا، سنجیدہ اور نگاہوں میں تکبر سا۔ وہ سیڑھیوں سے نیچے آیا، سفید شرٹ کی آستینیں چڑھائے، چہرے پر بے تاثر سا سکون۔ یہ ہے ایمن جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ سوال نہیں، حکم کا انداز تھا۔ ایمن نے نظریں جھکا لی۔ ماں بولی، ہاں بیٹا، بس نکاح ہونے دو، اب رسم کے بعد یہی رہے گی۔ حاشر نے ایک لمحے کے لیے ایمن کو دیکھا، پھر بس اتنا کہا، ٹھیک ہے، اور وہ چلا گیا۔ اگلے دن نکاح تھا۔ حاشر اس سے نکاح زبردستی کر رہا تھا، اس کے حسن اور جوانی کا عاشق تھا۔ نکاح کی تقریب ختم ہوئی تو حاشر نے ایمن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر کمرے میں لے گیا۔ چھوڑو میرا ہاتھ۔ کیوں؟ تم اب میرا حق ہو، ایمن نے کہا۔ اپنی اور میری عمر کا لحاظ کر لو، میں تم سے بہت چھوٹی ہوں۔ نکاح تو تم نے کر لیا ہے، مگر میں تمہیں خود کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گی۔ تم میرے کمرے، میرے قبضے میں ہو، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ ایمن کے منع کرنے کے باوجود اس نے ایمن کے ساتھ زبردستی کی اور اپنا حق لیا۔ وہ پہلا دن ایمن کے لیے جیسے صدیوں کا تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ آخر اس کے نصیب میں اتنی خاموشی کیوں لکھی گئی۔ وہ بولنا چاہتی تھی مگر لفظ گلے میں اٹک جاتے۔ رات کو جب سب سو گئے تو لان میں ٹہلتے ہوئے اس نے خود سے کہا، میں یہاں صرف قسمت سے نہیں آئی، شاید کوئی وجہ ہے جس نے مجھے حاشر خان کے پاس بھیجا ہے۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر حاشر کے ساتھ اس کی بہن ہادیہ، بھائی زریاب اور ان کی والدہ موجود تھی۔ ماحول خاموش مگر نظروں کی زبان تیز تھی۔ ہادیہ نے ہنستے ہوئے کہا، بھابھی جی، آپ تو بہت سیدھی لگتی ہے، ہمارے بھائی کے ساتھ تو مزاج ملانا آسان نہیں ہوگا۔ حاشر نے اس پر ایک نظر ڈالی۔ ہادیہ، بلا وجہ باتیں مت کرو۔ مگر ایمن نے کچھ نہ کہا اور چپ چاپ بیٹھی رہی۔ حاشر نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور اندر ہی اندر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ دن گزرتے گئے۔ ایمن ہر روز خاموشی سے سب کام کرتی، سب سے عزت سے پیش آتی، مگر حاشر اب بھی اس کے قریب آتا اور ساتھ صرف کاروبار، ملاقاتیں اور فون کالوں میں الجھا رہتا۔ ایک رات جب بارش ہو رہی تھی، ایمن چھت پر کپڑے اتارنے گئی۔ بجلی چمکی تو ایک لمحے کے لیے حاشر نے نیچے سے اسے دیکھا۔ بھیگی ہوئی دوپٹے سے بالوں کو چھپانے کی کوشش کرتی، مگر اس کے انداز میں ایک سکون تھا۔ تب پہلی بار اس کے دل میں ایک نامعلوم سی لہر اٹھی۔ اس نے خود سے کہا، یہ لڑکی باقی سب سے مختلف ہے۔ اگلے دن اس نے ایمن کو گاڑی کی چابی دی۔ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں ساتھ چلوں گا۔ ایمن نے حیرت سے دیکھا، آپ میرے ساتھ؟ ہاں، کیوں؟ تم میری ذمہ داری ہو۔ وہ سفر دونوں کے لیے عجیب سا تھا، خاموش مگر پر اثر۔ حاشر کی آنکھوں میں کبھی کبھار نرمی جھلک تھی اور ایمن کے چہرے پر وہی شرمیلا اطمینان۔ راستے میں گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ وہ دونوں سڑک کنارے اترے۔ بارش پھر شروع ہو گئی۔ حاشر نے اپنی جیکٹ اتار کر اس کے کندھے پر رکھی، سردی لگ جائے گی، اور ساتھ رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ اسے کھینچ کر اپنے ساتھ لگایا اور اپنی جیکٹ دونوں کے اوپر لے لی۔ ایمن کو کمر سے کس کے پکڑا اور گیلے بالوں کو پیچھے ہٹاتے ہوئے اس کے ہونٹ چومنے لگا۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ راستے میں تمہارا گھر نہیں ہے۔ نہیں ایمن، تم میرا حق ہو اور مجھے میرے حق سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس لیے خاموش اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ ایمن کو اس کی یہ ادا بھا گئی۔ ایمن نے پہلی بار مسکرا کر کہا، آپ کو فکر ہے میری؟ حاشر نے پل بھر کے لیے نظریں ہٹائی۔ فکر نہیں، فرض ہے، مگر اس کے لہجے میں احساس چھپا تھا۔ گھر واپس آ کر ایمن نے شیشے میں خود کو دیکھا۔ وہ اب وہی لڑکی نہیں تھی جو خوف سے خاموش رہتی تھی۔
وہ اب کسی کے دل میں جگہ بنا چکی تھی، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ مگر اسی لمحے دروازہ کھلا، اندر زریاب آیا۔ حاشر کا بھائی، اس کے چہرے پر ایک الگ ہی مسکراہٹ تھی۔ بھابھی، آپ بہت بدل گئی ہے، بھیا کو بھی بدل دیا لگتا ہے۔ اس جملے کے پیچھے طنز تھا، اور ایمن نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس گھر میں دشمن صرف سرد مزاج نہیں، نیتیں بھی ہے۔ اس رات حاشر نے پہلی بار ایمن کو لون میں بلایا۔ ایمن، کل ایک پارٹی ہے، میرے ساتھ چلنا۔ وہ چونک گئی۔ مگر میں تو ایسی جگہوں پر کبھی نہیں گئی۔ اب تم حاشر خان کی بیوی ہو، تمہیں آنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں حکم تو تھا، مگر اس کے پیچھے ایک نئے آغاز کا وعدہ بھی۔ اگلے دن حاشر خان کے گھر میں ایک عجب سی گہما گہمی تھی۔ نوکر، ڈیکوریٹر، دروازے پر لگی روشنیوں کی قطاریں، اور فضا میں ایک رسمی خوشبو۔ آج رات خان گروپ کی سالانہ پارٹی تھی، جس میں شہر کے بڑے بڑے نام آنے والے تھے۔ حاشر خان کے لیے یہ صرف کاروبار نہیں، وقار کی بات تھی۔ ایمن کمرے میں بیٹھی آئینے کے سامنے سوچ میں گم تھی۔ سامنے رکھا ہلکا سنہری لباس، جسے ہادیہ نے خاص اس کے لیے خریدا تھا، چمکدار مگر نفیس۔ وہ خود سے کہہ رہی تھی، کیا واقعی میں وہاں فٹ ہو پاؤں گی؟ لوگ کیا سوچیں گے؟ میں تو کسی تقریب میں کبھی نہیں گئی۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ اندر آئی ہادیہ، لبوں پر شرارتی مسکراہٹ۔ بھابھی، آج تو آپ کو دیکھ کر سب کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی۔ بھیا کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ وہی خاموش ایمن ہے۔ ایمن نے مسکرا کر کہا، دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو پورا حال لمحے بھر کو جیسا ٹھہر گیا۔ ہلکے میک اپ، سادہ جیولری اور دوپٹے کی نفاست نے اسے کسی شہزادی جیسا بنا دیا تھا۔ حاشر، جو فون پر کسی مہمان سے بات کر رہا تھا، اچانک رک گیا۔ اس کی نگاہ چند لمحوں کے لیے ایمن پر ٹھہری، اور پہلی بار اس کے چہرے پر نرمی آئی۔ چلو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ ایمن نے دھیرے سے سر ہلایا۔ پارٹی ہوٹل میں تھی۔ جگمگاتی روشنیوں، ہنسی اور موسیقی کے بیچ ایمن کسی اجنبی دنیا میں کھڑی تھی۔ حاشر خان کی باہوں میں ہاتھ ڈالے وہ خاموشی سے سب کو دیکھتی رہی۔ مہمانوں میں کاروباری شخصیات، میڈیا کے لوگ اور کچھ سیاسی چہرے بھی تھے۔ ہر کوئی حاشر سے ملنا چاہتا تھا۔ ایک خاتون، جو شاید حاشر کی پرانی دوست تھی، مسکراتے ہوئے بولی، او تو یہ ہے مسز خان، بہت خوبصورت انتخاب کیا ہے آپ نے۔ ایمن نے ادب سے سلام کیا، مگر دل میں عجیب سا بوجھ محسوس کیا۔ کچھ نظریں تعریف میں تھی، کچھ حسد میں۔ حاشر اکثر مصروف تھا، مگر جب بھی پلٹ کر دیکھتا، ایمن کو اپنے قریب پاتا۔ وہ خود کو محفوظ محسوس کرنے لگی۔ مگر اچانک ماحول بدلا جب زریاب بھی پارٹی میں آ گیا۔ وہ حاشر سے لپٹ کر ملا۔ بھیا، یہ تو شاندار تقریب ہے، بابی کو تو ہیروئن بنا دیا آپ نے۔ ایمن نے اس کے لہجے میں چھپا طنز محسوس کیا۔ حاشر کے چہرے پر سختی آ گئی۔ زریاب، حد میں رہو، میں تو بس تعریف کر رہا ہوں بھیا، کہہ کر وہ ہنسا اور شراب کا گلاس اٹھا لیا۔ حاشر نے اس کی حرکت کو ناپسندیدگی سے دیکھا۔ ایمن خاموش کھڑی رہی، مگر دل میں ایک خوف سا بیٹھ گیا۔ رات کے اختتام پر جب سب جا چکے تو ایمن گاڑی میں بیٹھی کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پارٹی کیسی لگی؟ حاشر نے سوال کیا۔ اچھی تھی، بس شور بہت تھا۔ تمہیں شور پسند نہیں؟ نہیں، خاموشی زیادہ سچی لگتی ہے۔ شور میں سب چہرے بدل جاتے ہیں۔ حاشر نے ایک لمحے کو اسے دیکھا، جیسے پہلی بار کسی نے اس کے دل کی بات کہی ہو۔ تم باقی سب جیسی نہیں ہو ایمن۔ وہ چونکی۔ باقی سب؟ جو صرف دکھاوا کرتی ہے۔ تمہارے اندر سادگی ہے، مگر کمزوری نہیں۔ ایمن کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اسی لمحے فون بجا۔ حاشر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ دوسری طرف اس کے بزنس پارٹنر کی آواز تھی، خان صاحب، زریاب نے کمپنی کے ایک معاہدے میں دستخط بدل دیے ہیں، وہ آپ کے خلاف جا رہا ہے۔ حاشر کا ہاتھ مٹھی میں بند ہو گیا۔ ایمن نے اس کی کیفیت بھانپ لی۔ کیا ہوا؟ کچھ نہیں، اندر چلو۔ مگر وہ رات آسان نہیں تھی۔ حاشر کے دماغ میں غصہ اور دھوکے کا زہر بھر گیا۔ زریاب نے بچپن سے اس کی عزت کو للکارا تھا۔ ایمن جب کمرے میں پہنچی تو وہ ابھی بھی بے چین تھا۔ کیا زریاب نے کچھ غلط کیا ہے؟ تمہیں اس سے کیا؟
مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ وہ تمہارا بھائی ہے. اگر تم ٹوٹے تو یہ گھر ٹوٹے گا. حاشر نے اس کی طرف دیکھا. تمہیں نہیں معلوم، کچھ رشتے خون سے نہیں نیت سے جڑتے ہیں. زریاب کا خون تو میرا ہے مگر نیت وہ زہریلی ہے. ایمن نے آگے بڑھ کر اس سے آہستہ سے کہا. تو پھر تم نرمی سے جواب دو، سختی سے نہیں، شاید دل بدل جائے. حاشر نے تلخی سے ہنسا. ایمن تم بہت سادہ ہو. دنیا دل سے نہیں فائدے سے چلتی ہے. ایمن نے خاموشی اختیار کی. اس رات حاشر نیند میں بھی کروٹیں بدلتا رہا اور ایمن اس کے قریب بیٹھے دعا کرتی رہی کہ اس کے اندر کا غصہ کبھی محبت میں بدل جائے. اگلی صبح حاشر دفتر گیا تو ایمن نے پہلی بار گھر کی ذمہ داریاں سنبھالی. نوکروں کو حکم دیا، امی جان کو دوائی دی اور سب کچھ ترتیب سے کیا. ہادیہ حیران تھی. بھابھی آپ تو پوری گھر کی جان بن گئی ہے. بھیا اب بدل جائیں گے. ایمن نے مسکرا کر کہا. وقت سب بدل دیتا ہے، بس نیت ٹھیک ہونی چاہیے. شام کو جب حاشر واپس آیا تو لان میں کانا لگا ہوا تھا. ایمن نے خود ہاتھ سے تیار کیا تھا. حاشر نے بیٹھتے ہوئے کہا. تم نے بنایا؟ جی. سوچا شاید آپ کو گھر کا ذائقہ اچھا لگے. اس نے پہلا نوالا لیا. چہرے پر نرمی سی آئی. تمہارے ہاتھ میں سکون ہے. وہ لمحہ چھوٹا مگر قیمتی تھا. مگر دروازے پر اچانک زریاب نمودار ہوا. واہ بھیا، آج تو گھر میں محبت کی خوشبو ہے. مگر یاد رکھے، بزنس محبت سے نہیں دماغ سے چلتا ہے. ایمن کا دل بیٹھ گیا. اس نے محسوس کیا کہ طوفان ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ اب شروع ہونے والا ہے. زریاب کی آنکھوں میں وہ چمک تھی جو کسی کے دل کو جلانے سے پیدا ہوتی ہے. وہ جانتا تھا کہ حاشر کے دل میں ایمن کے لیے نرمی جنم لے رہی ہے اور یہی بات اسے برداشت نہیں ہو رہی تھی. بچپن سے وہ حاشر کی برتری اس کے فیصلوں اور اس کے اختیار سے جلتا آیا تھا. مگر اب اسے موقع ملا تھا، ایک ایسا وار جس سے نہ صرف حاشر کا بھروسہ ٹوٹے بلکہ ایمن کا وقار بھی. اگلی صبح زریاب نے ایمن کو لون میں تنہا بیٹھے دیکھا. وہ چائے کے کپ کے ساتھ کتاب پڑھ رہی تھی. زریاب قریب آیا. بھابھی، بھیا آج کل آپ کے شہر میں کچھ زیادہ ہی مبتلا ہے. ایمن نے حیرت سے دیکھا. کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آپ ان کی کمزوری بن رہی ہے اور خان کبھی کمزور نہیں ہوتے. ایمن نے نرمی سے کہا. شاید آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں تو بس اپنا فرض نبھا رہی ہوں. زریاب ہنسا. فرض یا محبت؟ ایمن نے نظریں جھکا لی. جو بھی ہے سچ اور عزت کے ساتھ ہے. زریاب نے دھیرے سے کہا. عزت؟ خان خاندان میں عزت طاقت سے ملتی ہے، سچ سے نہیں. وہ یہ کہہ کر چلا گیا مگر ایمن کا دل بوجھل کر گیا. شام کو جب حاشر آیا تو اس کا چہرہ سخت تھا. اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی. ایمن، تم نے آج زریاب سے بات کی؟ جی، وہ خود آیا تھا. کس لیے؟ بس عام باتیں ہوئی. عام باتیں؟ وہ آدمی عام نہیں، وہ میری کمپنی کے راز دوسروں تک پہنچا رہا ہے اور تم اس سے بات کر رہی تھی. ایمن نے چونک کر کہا. آپ مجھ پر شک کر رہے ہیں؟ میں کسی پر اندھا یقین نہیں کرتا، لیکن میں آپ کی بیوی ہوں، دشمن نہیں. بیوی وہ ہوتی ہے جو شوہر کے ساتھ کڑی رہے، اس کے دشمن سے بات نہ کرے. اس کے الفاظ تیروں کی طرح لگے. ایمن کے لب کپ کپانے لگے. میں نے کچھ غلط نہیں کیا حاشر، آپ چاہے تو قسم کھا لوں. قسموں سے سچ نہیں بدلتا ایمن. وہ یہ کہہ کر کمرے سے نکل گیا. ایمن کے آنسو گالوں پر بہہ گئے. وہ دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی. پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس دل میں جگہ بنائی تھی وہ دل ابھی بھی انا کے قید میں ہے. اگلے دن گھر کا ماحول سرد پڑ گیا. حاشر نے ایمن سے بات کرنا چھوڑ دی. کھانے کی میز پر بھی خاموشی چھا گئی. ہادیہ نے کوشش کی بات صاف ہو جائے مگر زریاب نے باتوں کو اور بڑھا دیا. بھیا، میں نے خود دیکھا تھا بھابھی کی کسی سے فون پر بات کر رہی تھی. شاید وہی معاہدے والا شخص ہو. حاشر کے چہرے پر سختی لوٹ آئی. زریاب، اگر تم سچ بول رہے ہو تو تمہیں ثبوت دینا ہوگا. زریاب نے مسکرا کر ایک موبائل ریکارڈنگ نکالی جس میں صرف اتنا سنائی دیتا تھا. جی، میں سب سمجھ گئی، آپ بے فکر رہے. آواز ایمن کی تھی مگر بات کا مطلب بدل چکا تھا. یہ ریکارڈنگ زریاب نے چالاکی سے بنائی تھی.
جب وہ کسی ملازم سے بات کر رہی تھی۔ حاشر کا یقین ٹوٹ گیا۔ اس نے ایمن سے فائل لے کر کہا، کل تم اس گھر سے چلی جاؤ۔ ایمن کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا آپ مجھے سنے بغیر سزا دے رہے ہیں؟ میں نے تمہیں دیکھا، تمہاری آواز سنی، اب کچھ باقی نہیں۔ وہ کمرے سے چلا گیا۔ ایمن رات بھر جاگتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں خالی فن تھا۔ وہ سوچتی رہی کہ جس محبت نے اسے حوصلہ دیا تھا وہی محبت اب سزا بن گئی ہے۔ صبح جب اس نے اپنا سامان باندھا تو امی جان اندر آئی۔ بیٹی، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ ایمن نے ان کے ہاتھ چومے۔ امی، بس دعا کرے، سچ ایک دن سامنے آ جائے گا۔ وہ گھر سے نکلی تو آسمان پر بادل چھائے تھے۔ گاڑی کے پہیے مٹی میں ڈوبتے گئے، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اگر محبت سچی ہو تو ایک دن وہ لوٹ آئے گی۔ دوسری طرف زریاب خوش تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹا خود سے کہہ رہا تھا، اب دیکھتا ہوں بھیا، تمہارے چہرے پر کب تک غرور رہتا ہے۔ مگر قسمت کا کھیل عجیب ہوتا ہے۔ شام کو جب حاشر آفس میں بیٹھا تھا تو اس کے سامنے زریاب کی فائل گری۔ اس میں کچھ دستاویزات تھی جو یہ ثابت کرتی تھی کہ زریاب نے واقعی جعلی دستخط کیے تھے۔ حاشر کے ہوش اڑ گئے۔ وہ فوراً گھر آیا، مگر ایمن جا چکی تھی۔ نوکر نے بتایا، صاحب، بابی صبح ہی چلی گئی۔ حاشر کی آنکھوں میں پچھتاوے کی لالی ابھر آئی۔ میں نے کیا کر دیا؟ وہ سیڑھیوں پر بیٹھ گیا، دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ کر۔ وہ یاد کرنے لگا ایمن کی سچائی، اس کے نرم لہجے، اس کی آنکھوں کی معصومیت۔ وہ لمحہ لمحہ اسے ستانے لگا۔ اگلے دن وہ زریاب کے کمرے میں گیا۔ تم نے جو کھیل کھیلا ہے اس کا انجام تمہیں معلوم نہیں۔ زریاب نے طنزیہ مسکراہٹ سے کہا، میں نے صرف وہ کیا جو تم نے ہمیشہ مجھ سے چھین لیا، عزت، توجہ اور محبت۔ حاشر نے سخت لہجے میں کہا، محبت تم چھین نہیں سکتے زریاب، کیونکہ سچ تمہارے اندر کبھی تھا ہی نہیں۔ اس نے دروازہ زور سے بند کیا اور باہر نکل گیا۔ شہر کی سڑکوں پر بارش پھر برسنے لگی، جیسے قسمت بھی ایمن کے آنسو دہرا رہی ہو۔ وہ گاڑی چلاتے ہوئے سوچتا رہا کہ اسے اب وہی مل سکتی ہے جو اسے روٹھ گئی تھی، سکون۔ کراچی کی وہ صبح خاموش تھی، مگر حاشر کے دل میں طوفان برپا تھا۔ اس کے سامنے فائل کھلی تھی جس میں وہ تمام ثبوت موجود تھے جو زریاب کے جھوٹ کو بے نقاب کر رہے تھے۔ ہر صفحے پر اس کے ضمیر کا بوجھ لکھا تھا، میں نے اسے دھوکہ دیا، میں نے اس کی سچائی پر شک کیا۔ وہ خود سے بار بار یہی کہتا رہا۔ اس نے ڈرائیور کو بلایا، گاڑی نکالو، مجھے ایمن کو ڈھونڈنا ہے۔ ڈرائیور نے حیرت سے پوچھا، صاحب وہ کہاں گئی ہے؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا۔ حاشر کی آواز بھر آ گئی۔ وہ شہر کے کونے کونے میں اسے تلاش کرتا پھرا، اس کے رشتہ داروں کے گھر، اس کی یونیورسٹی، حتیٰ کہ اس کی پرانی گلی تک گیا، مگر کوئی نشان نہیں ملا۔ ہر جگہ ایک ہی جواب، ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں گئی۔ اس رات وہ گھر واپس آیا تو امی جان صوفے پر بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی۔ بیٹا، تمہارے چہرے سے لگتا ہے تم نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔ حاشر نے ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، امی، میں نے اسے کھو دیا ہے، میں نے اس لڑکی کے دل کو زخمی کیا جو میرا سب کچھ تھی۔ امی جان کے چہرے پر دکھ کی لکیریں گہری ہو گئی۔ بیٹا، عورت کی خاموشی کبھی کمزوری نہیں ہوتی، وہ اگر روٹھ جائے تو صرف دل نہیں، دعائیں بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ حاشر نے سر جھکا لیا، میں اسے واپس لاؤں گا، چاہے زمین پٹ جائے یا آسمان گر جائے۔ دوسری طرف ایمن لاہور پہنچ چکی تھی جہاں اس کی خالہ رہتی تھی۔ خالہ نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ایمن بیٹا، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ ایمن نے تکے لہجے میں کہا، خالہ بس چند دن کے لیے پناہ چاہیے۔ خالہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، یہ گھر تمہارا ہے، جتنا چاہو رہو۔ اگلے دن ایمن نے خود کو مصروف رکھنے کے لیے ایک اسکول میں پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ بچوں کے درمیان وہ سکون محسوس کرتی جو حاشر کی دنیا میں نہیں تھا، مگر رات کو جب اکیلی ہوتی تو اس کے ذہن میں وہ سب مناظر دہراتے، حاشر کی سخت باتیں، وہ غلط فہمی اور وہ لمحہ جب اس نے اسے چلی جاؤ کہا تھا۔ اس کے دل میں اب بھی محبت تھی، مگر زخمی۔ اس نے خود کو نئے سرے سے جینے کی کوشش کی۔ وہ اب ایمن خان نہیں، صرف مس ایمن تھی، ایک عام استانی،
مگر تقدیر کا کھیل ختم نہیں ہوا تھا۔ ایک دن اسکول میں نئے فنڈ دینے والے کی آمد ہوئی، خان گروپ آف انڈسٹریز کی جانب سے۔ اسٹاف روم میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ سنا ہے خود حاشر خان آنے والے ہیں۔ ایمن کا دل ایک لمحے کو رک گیا۔ اس نے خود کو سنبھالا، ممکن نہیں، وہ یہاں کیوں آئیں گے؟ مگر اگلے لمحے دروازہ کھلا اور وہی شخصیت اندر داخل ہوئی۔ سفید شرٹ، گہرا کوٹ، مگر چہرے پر وہ غرور نہیں تھا جو کبھی تھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت تھی۔ جیسے ہی ایمن نے نظریں اٹھائی، دونوں کی سانسیں تھم گئی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک زندگی جتنا بھاری تھا۔ حاشر آگے بڑھا، مگر ایمن نے نظریں جھکا لی۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ اس نے پرسکون لہجے میں پوچھا۔ تمہیں ڈھونڈنے کے لیے۔ مجھے ڈھونڈ کر کیا کریں گے مسٹر خان؟ آپ نے تو فیصلہ کر لیا تھا کہ میں جھوٹی ہوں۔ حاشر نے سر جھکا لیا۔ میں تم سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ زریاب نے سب کچھ کیا تھا۔ میں نے سچ بہت دیر سے دیکھا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر اس نے ضبط کر لیا۔ کچھ باتیں وقت بدل دیتا ہے اور کچھ زخم وقت بھی نہیں بھر پاتا۔ میں جانتا ہوں، مگر میں تمہیں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جب تک تم مجھے معاف نہیں کرتی میں یہی رہوں گا۔ وہ اسکول کے لون میں کھڑا رہا اور ایمن چپ چاپ کمرے میں چلی گئی۔ اگلے کئی دن وہ روز اسکول آتا، بچوں کے لیے فنڈ دیتا، مگر ایمن سے ایک لفظ نہ کہتا۔ وہ بس اتنا کہتا، میں یہاں سچ کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ خالہ نے ایک دن ایمن سے کہا، بیٹا اگر وہ واقعی بدل گیا ہے تو اسے موقع دے دو۔ ایمن نے دھیرے سے کہا، خالہ میں اس پر بھروسہ کرنا چاہتی ہوں، مگر دل ڈرتا ہے۔ اگلی صبح اسکول میں ایک حادثہ ہوا۔ ایک بچہ سیڑھیوں سے گر گیا، خون بہنے لگا۔ سب بھاگ دوڑے۔ حاشر وہی موجود تھا، فوراً بچے کو اٹھایا اور اپنی گاڑی میں اسپتال لے گیا۔ ایمن اس کے ساتھ تھی۔ راستے میں وہ بچے کے زخم پر دباؤ ڈال رہی تھی اور حاشر گاڑی پوری رفتار سے چلا رہا تھا۔ پریشان مت ہو، بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ایمن نے پہلی بار اس کے لہجے میں وہ درد محسوس کیا جو کبھی اس کے لیے نہیں تھا۔ اسپتال پہنچ کر بچہ محفوظ رہا۔ ڈاکٹر نے کہا اگر 5 منٹ بھی تاخیر ہوتی تو مشکل ہو جاتی۔ ایمن نے شکر ادا کیا، مگر حاشر کے چہرے پر سکون کے ساتھ آنسو بھی تھے۔ تم اب بھی سب کے لیے دعا کرتی ہو ایمن، اسی لیے شاید خدا نے مجھے تم تک پھر سے پہنچا دیا۔ ایمن نے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، خدا نے تمہیں موقع دیا ہے، مگر میں ابھی تیار نہیں۔ حاشر نے سر جھکا کر کہا، میں انتظار کروں گا، چاہے ساری زندگی کیوں نہ لگ جائے۔ وہ اسپتال کے لون میں دیر تک کھڑا رہا۔ ہوا میں بارش کی خوشبو تھی، جیسے آسمان نے بھی ان کے درمیان امید کی ایک لکیر کھینچ دی ہو۔ دن گزرتے گئے، مگر حاشر خان کا عزم کم نہ ہوا۔ وہ ہر صبح اسکول کے باہر آتا، بچوں کے لیے تحفے چھوڑتا، فنڈ دیتا، مگر ایمن سے بات نہیں کرتا۔ وہ جانتا تھا کہ اب خاموشی ہی اس کی سب سے بڑی معافی ہے۔ ایمن اسے روز دیکھتی، مگر خود کو سمجھاتی کہ یہ سب وقتی ہے، جیسے پہلے بھی سب خواب لگاتا، مگر دل تو دل ہوتا ہے، وہ کسی ضد کو زیادہ دیر نہیں سہ سکتا۔ ایک دن اسکول کے بعد سب بچے جا چکے تھے۔ ایمن کلاس روم بند کر رہی تھی کہ پیچھے سے حاشر کی آواز آئی، میں نے وعدہ کیا تھا میں انتظار کروں گا، اور میں اب بھی وہی کھڑا ہوں۔ ایمن نے مڑ کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی کی چمک تھی۔ آپ کب تک اس طرح رہیں گے حاشر؟ زندگی رکتی نہیں، آگے بڑھتی ہے۔ میں رکوں گا جب تک تم مجھے پھر سے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا لو، اور اگر میں نے کبھی واپس نہیں لیا تو تب بھی میں وہی رہوں گا، تمہارے سائے کی طرح۔ اس کے لہجے میں غرور نہیں، عاجزی تھی۔ ایمن کے دل میں ایک لہر سی اٹھی۔ اس نے رخ موڑا، آپ بدل گئے ہیں۔ ہاں، تم نے بدل دیا۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان خاموشی میں گم ہو گیا۔ اگلے دن اسکول میں سالانہ فنکشن تھا۔ بچوں نے ڈرامے اور گانے تیار کیے تھے۔ ایمن مصروف تھی، مگر دل کے کسی کونے میں بے چینی تھی، جیسے کچھ ہونے والا ہو۔ پروگرام کے دوران ایمن کو احساس ہوا کہ حاشر سامعین میں بیٹھا ہے۔ بچوں نے جب ایک نظم پڑھی، غلطی مان لو تو رشتے بچ جاتے ہیں، تو اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ ایمن نے پہلی بار مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ مسکراہٹ بہت کچھ کہہ گئی، مگر قسمت کو سکون پسند نہیں۔ اسی شام زریاب لاہور پہنچا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کا اندھیرا پہلے سے گرا تھا۔ اس نے اپنے ایک ساتھی سے کہا،
میں نے بائی سے سب چھینا مگر وہ اب بھی خوش ہے۔ اب میں اسے وہ دوں گا جو اسے کبھی سکون نہ دے۔ اگلے دن وہ اسکول کے باہر کھڑا ایمن کو دیکھتا رہا۔ اس نے اپنے فون سے کچھ تصاویر بنائی جیسے کوئی پلین بنا رہا ہو۔ شام کو وہ شہر کے ایک صحافی سے ملا۔ تمہیں ایک خبر چاہیے، خان گروپ کے اسکینڈل کی، مگر اس میں ایک عورت کا نام بھی ہے، ایمن خان۔ صحافی نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی؟ زریاب نے جھوٹے دستاویزات نکالے، ثبوت بھی ہے۔ دوسری طرف حاشر کو کمپنی سے فون آیا کہ میڈیا میں اس کے خلاف ایک خبر لیک ہوئی ہے۔ خان گروپ کی بے ضابطگیوں میں مسز ایمن کا نام آ رہا ہے۔ حاشر کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ نہیں، یہ پھر سے وہی کھیل ہے۔ وہ فوراً لاہور روانہ ہوا۔ اس دوران ایمن اسکول سے نکل کر گھر جا رہی تھی جب چند رپورٹرز نے اسے گھیر لیا۔ مس ایمن، سنا ہے آپ خان گروپ کے فنڈز میں شامل تھی، کیا یہ سب سچ ہے؟ ایمن کا رنگ اڑ گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، میرا ان سے اب کوئی تعلق نہیں، مگر میڈیا کے کیمروں نے اس کی بے بسی کو خبر بنا دیا۔ خالہ نے دروازہ بند کیا۔ بیٹا، یہ سب کیا ہو گیا؟ ایمن نے کہا، خالہ یہ کسی کی سازش ہے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا۔ اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ باہر حاشر کھڑا تھا، سانس پھولی ہوئی، چہرہ پسینے سے تر۔ ایمن، تم ٹھیک ہو؟ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ یہ سب تو آپ ہی کی دنیا کا نتیجہ ہے۔ نہیں، یہ زریاب کا کام ہے، اس نے پھر وار کیا ہے، اور اگر یہ پھر غلط فہمی نکلی تو آپ پھر یقین نہیں کریں گے۔ اس بار نہیں ایمن، اس بار میں دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر تم پر شک نہیں کروں گا۔ اس کے لہجے میں وہ یقین تھا جو کبھی گم ہو چکا تھا۔ اگلے دن حاشر نے اپنے وکیلوں کے ساتھ تحقیقات شروع کی۔ ثبوت آہستہ آہستہ سامنے آنے لگے۔ زریاب کے دستخط، ای میلز اور جعلی رپورٹس سب اس کے خلاف جا رہے تھے، مگر اس نے ایک آخری چال چل دی۔ ایک صبح اسکول جاتے ہوئے ایمن کی گاڑی کے بریک فیل کر دیے گئے۔ گاڑی سڑک سے پھسلتی ہوئی درخت سے جا ٹکرائی۔ لوگ دوڑے۔ اسپتال پہنچے پر ڈاکٹر نے کہا حادثہ شدید تھا، مگر وقت پر پہنچا دی گئی تو بچ گئی۔ حاشر اسپتال پہنچا تو اسے ایمن کے بیڈ کے پاس بیٹھے ہوئے لگا کہ زندگی رک گئی ہو۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما، اسے دل کی گہرائی سے گلے لگایا اور پاگلوں کی طرح چومنے لگا اور کہنے لگا، خدا کا شکر ہے تم محفوظ ہو، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں خود کو کبھی معاف نہ کرتا۔ ایمن نیم بے ہوشی میں بولی، کیا پھر سے غلط فہمی؟ حاشر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اب کوئی غلط فہمی نہیں، بس محبت ہے جو تمہارے بغیر ہے۔ اس لمحے وہ جاگ اٹھی۔ پہلی بار اس نے اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آئی۔ میں نے کہا تھا نا، محبت ہمیشہ لوٹ آتی ہے اگر نیت سچی ہو۔ اس وقت کمرے میں روشنی پھیل گئی، جیسے رب نے بھی ان کے دلوں کی سچائی سن لی ہو۔ مگر باہر وارڈ کے دروازے کے پیچھے ایک سایہ کھڑا تھا، زریاب۔ اس کے چہرے پر شکست اور نفرت ملی جلی تھی۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی بھیا، ابھی بہت کچھ باقی ہے۔ اسپتال کے کمرے میں جب ایمن کی آنکھ کھلی تو سامنے حاشر بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے تکن کے سائے، مگر چہرے پر وہ اطمینان جو صرف سچ کو پا لینے کے بعد آتا ہے۔ تم جاگ گئی، شکر ہے۔ اس کے لہجے میں وہ نرمی تھی جو کبھی کم تھی۔ ایمن نے دھیرے سے کہا، میں کہاں ہوں؟ اسپتال میں، تمہاری گاڑی کے بریک فیل ہو گئے تھے، کسی نے جان بوجھ کر کیا؟ ہاں، اور مجھے معلوم ہے کس نے۔ زریاب۔ ایمن کے لب کپ کپا گئے۔ وہ اتنی نفرت کیوں کرتا ہے آپ سے؟ حاشر نے گہری سانس لی۔ یہ صرف نفرت نہیں، برسوں کا زہر ہے۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور امی جان داخل ہوئی۔ ان کے چہرے پر تکن اور خوف تھا۔ بیٹا، اب بہت ہو گیا، وقت آ گیا ہے کہ سب کچھ جان لو۔ حاشر نے چونک کر کہا، امی؟ کیا مطلب؟ امی جان نے آہستہ سے کہا، زریاب صرف تمہارا بھائی نہیں ہے بلکہ تمہارے والد کے ناجائز تعلق کا بیٹا ہے۔ کمرے کی فضا جم گئی۔ ایمن کے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی۔ کیا؟ حاشر نے لرزتی آواز میں کہا، ہاں، تمہارے والد نے ایک عورت سے غلطی کی تھی اور اس کے بعد زریاب پیدا ہوا۔ میں نے اسے اپنے بیٹے کی طرح پالا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ یہ احساس رہا کہ وہ تمہارے برابر نہیں۔ وہ تم سے تمہاری جگہ چھیننا چاہتا تھا، تمہاری پہچان، تمہاری محبت، تمہاری ہر چیز۔
حاشر کے چہرے پر صدمہ اور دکھ ایک ساتھ آیا۔ امی، آپ نے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا وقت سب ٹھیک کر دے گا، مگر نفرت نے زریاب کے دل کو جلا دیا۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو اس نے وہی کیا جو ایک زخم خوردہ دل کرتا ہے، دوسروں کو زخمی کیا۔ حاشر نے آہستہ سے کہا، اب مجھے اس سے بات کرنی ہوگی، بہت ہو گیا یہ کھیل۔ اگلی صبح وہ اسپتال سے سیدھا زریاب کے گھر گیا۔ دروازہ زور سے کھولا۔ زریاب صوفے پر بیٹھا شراب کے گلاس کے ساتھ ہنس رہا تھا۔ بھیا، آپ آئے؟ سنا ہے آپ کی بیوی بچ گئی۔ بدقسمتی ہے میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ حاشر کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اس نے زریاب کے گریبان سے پکڑ کر کہا، یہ سب ختم ہو گیا زریاب، تمہارے جھوٹ، تمہاری نفرت، تمہاری سازشیں۔ زریاب نے کہکہا لگایا، تمہیں لگتا ہے میں ہار گیا؟ میں تمہارا راز سب کو بتا دوں گا۔ خاندان کی عزت ختم ہو جائے گی۔ میں خود سب کو بتا دوں گا، کیونکہ سچ اب ڈرنے کے قابل نہیں۔ اور تمہاری ایمن، کیا وہ تمہیں قبول کرے گی جب اسے پتا چلے گا کہ تمہارے خون میں دھوکے کا رنگ ہے؟ وہ مجھ سے میرے نام کی نہیں، میرے دل کی محبت کرتی ہے۔ زریاب نے چپ چاپ گلاس میز پر رکھا۔ تم جیت گئے حاشر، لیکن یاد رکھو، جو دل جل جائے وہ کبھی روشنی نہیں پھیلا تھا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ اس رات بارش ہوئی۔ حاشر نے ایمن کے کمرے میں آ کر کہا، میں تم سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا۔ زریاب میرا سگا بھائی نہیں ہے، وہ میرے والد کی غلطی کی نشانی ہے۔ ایمن نے خاموشی سے سنا، پھر دھیرے سے کہا، تو اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ گناہ اگر دوسروں نے کیا تو سزا تمہیں کیوں؟ لیکن میں اس خون کا وارث ہوں جو دوسروں کو دکھ دے گیا۔ نہیں، تم اس محبت کے وارث ہو جس خون سے اوپر ہے۔ میں نے تمہیں تمہارے نام سے نہیں، تمہارے احساس سے چاہا ہے حاشر۔ اس کے الفاظ نے حاشر کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اس نے ایمن کا ہاتھ تھام کر کہا، کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ اس سارے درد کے باوجود محبت میں معافی نہیں ہوتی، صرف یقین ہوتا ہے، اور میرا یقین اب تم ہو۔ اگلی صبح وہ دونوں اسپتال سے گھر آئے۔ امی جان نے قرآن سر پر رکھا اور ان دونوں کو دعائیں دی۔ یہ گھر اب دوبارہ آباد ہو جائے گا، کیونکہ اس میں سچ اور محبت واپس آ گئی ہے۔ مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ شہر کے دوسرے کونے میں زریاب اب ایک کار میں بیٹھا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا۔ میں نے سب کھو دیا، مگر ابھی ایک آخری وار باقی ہے۔ اگر میں ان کی محبت توڑ نہ سکا تو خود کو ختم کر دوں گا۔ دوسری طرف ایمن نے پہلی بار زندگی میں اطمینان محسوس کیا۔ وہ لون میں بیٹھی سورج کو دیکھ رہی تھی۔ شاید سچ میں سکون یہی ہے کہ ہم بھولنے کی بجائے سمجھنے لگے۔ حاشر پیچھے آیا اور میں نے سیکھا کہ غرور سے بڑی کوئی شکست نہیں۔ اس نے ایمن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اب سب ختم ہو گیا، مگر افق کے پار وہی کار تیز رفتاری سے ان کے گھر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ زریاب کے چہرے پر آنسو تھے۔ اگر میرا درد ختم نہیں ہوا تو ان کا سکون بھی نہیں ہونے دوں گا۔ رات گہری تھی، باہر ایک طوفان آنے والا تھا۔ اندر ایمن اور حاشر پہلی بار سکون کی سانس لے رہے تھے۔ ایمن نے چائے کے کپ سامنے رکھتے ہوئے کہا، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے یہ سب خواب تھا۔ اتنی نفرت، اتنا درد، سب ختم ہو گیا۔ حاشر نے مسکراتے ہوئے کہا، شاید خواب ہی تھے، مگر اب آنکھ کھلی ہے، اب بس محبت ہے۔ وہ دونوں لان میں چاندنی کے نیچے بیٹھے تھے۔ خاموشی میں ایک عجب سکون تھا، مگر اسی لمحے دور سڑک پر کار کے بریکوں کی چیخ گونجی۔ ایمن چونکی۔ یہ آواز کیسی تھی؟ حاشر اٹھا، میں دیکھ کر آتا ہوں۔ دروازہ کھلا اور ایک تیز جھونکا اندر آیا۔ باہر زریاب کھڑا تھا، چہرہ بکھرا ہوا، آنکھیں سرخ، ہاتھ میں پستول۔ تو آخر تمہیں سکون مل ہی گیا بھیا، لیکن میرا سکون کہاں ہے؟ حاشر نے آگے بڑھ کر کہا، زریاب بس کرو، اب بہت ہو گیا۔ جو ہو گیا وہ واپس نہیں آ سکتا۔ نہیں، جب تک تم زندہ ہو میرا وجود ایک سایہ رہے گا۔ میں تمہیں ختم کیے بغیر چین سے نہیں رہ سکتا۔ اس کی آواز غصے اور درد کا امتزاج تھی۔ ایمن آگے بڑھی، زریاب خدا کے لیے بندوق نیچے رکھو۔ نفرت کا انجام کبھی سکون نہیں ہوتا۔ تم خاموش رہو، تم نے اسے مکمل کر دیا۔ وہ جو میں ہمیشہ بننا چاہتا تھا، وہ پستول سیدھا حاشر پر تان دیتا ہے۔ ایمن کی چیخ نکلی۔ حاشر نے آہستہ سے کہا، اگر میری موت سے تمہیں سکون ملتا ہے تو شوق سے مار دو، لیکن یاد رکھنا، تم صرف ایک بھائی کو نہیں مارو گے، تم اپنے اندر کی انسانیت کو دفن کرو گے۔
زریاب کی انگلی ٹریگر پر رک گئی. اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی بچپن جھلکا جب وہ دونوں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر کہانیاں سنتے تھے. مگر اگلے لمحے نفرت نے پھر جگہ لے لی. جیسے ہی اس نے گولی چلائی، ایمن نے چپٹ کر حاشر کو دھکا دیا. گولی اس کے بازو کو چو کر دیوار میں جا لگی. حاشر نے زریاب پر حملہ کیا. دونوں زمین پر گر پڑے. پستول لڑک کر دور جا گرا. گھر کے ملازم بھاگتے ہوئے آئے. زریاب نے موقع پا کر خود کو چڑھایا اور دروازے کی طرف بھاگا، مگر دروازے کے سامنے کار کی ہیڈ لائٹس نے اسے روک دیا. پولیس وہاں موجود تھی. وکیل نبیل کے اطلاع دینے پر وہ پہنچ گئے تھے. پولیس آفیسر آگے بڑھا. زریاب خان، آپ کو ایمن پر حملے، سازش اور قتل کی کوشش کے الزام میں گرفتار کیا جاتا ہے. زریاب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کیا فائدہ، میں تو پہلے ہی مر چکا ہوں. وہ خاموشی سے ہتھکڑیاں پہنتا ہے. ایمن نے حاشر کے زخم پر کپڑا باندھا. تم ٹھیک ہو؟ ہاں. مگر تم نے کیوں کیا؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ کیونکہ محبت میں کسی کو بچانا سب سے بڑی عبادت ہے. حاشر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا. اور میں نے سیکھ لیا کہ محبت جیتنے کا نہیں، جینے کا نام ہے. اگلے دن پولیس نے زریاب کو عدالت میں پیش کیا. وہ خاموش رہا، کچھ نہیں بولا. صرف جاتے جاتے حاشر کی طرف دیکھ کر بولا، تم خوش رہو بھیا. شاید یہی میری سزا ہے کہ میں تمہیں خوش دیکھوں. وقت گزرتا گیا. زریاب جیل میں رہا، مگر ایمن نے اس کے لیے ہر جمعہ قرآن بھجوانا شروع کیا. وہ چاہے دشمن تھا، مگر دل کے اندر وہ بھی کسی وقت انسان تھا. حاشر نے کہا، تم واقعی دل کی سچی ہو ایمن. کچھ مہینے بعد حاشر کے کاروبار نے دوبارہ ترقی کی. ایمن نے اسکول کو ایک ادارے میں بدل دیا جس کا نام رکھا نوری نیت. وہ کہتی تھی انسان جب نیت صاف رکھے تو راستے خود بن جاتے ہیں. میڈیا نے ان کی کہانی کو محبت، معافی اور وفا کا عنوان دیا. مگر ہر رات جب وہ چاندنی میں بیٹھے، دونوں جانتے تھے کہ ان کے درمیان ایک سایہ ہمیشہ رہے گا، زریاب کا. ایک رات حاشر نے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر زریاب ہم میں سے کسی ایک کو سمجھ لیتا تو شاید سب ٹھیک ہو جاتا. ایمن نے مسکرا کر کہا، ہر کہانی میں ایک کردار ایسا ہوتا ہے جو سچ کو قربانی کے بعد سمجھتا ہے. تمہارے بھائی کو بھی وقت سمجھا دے گا. اسی لمحے دور جیل کے کمرے میں زریاب قرآن کھول کر بیٹھا تھا. آنسو اس کے گالوں پر بہہ رہے تھے. شاید اب سکون یہی ہے کہ میں اسے بددعا دینے کے بجائے دعا دوں. باہر آسمان پر چاند مکمل تھا، جیسے رب نے خود ان کے ٹوٹے رشتے کو روشنی میں لپیٹ لیا ہو. 5 سال گزر گئے. خان حویلی اب سکون کی علامت بن چکی تھی. حاشر خان کی بزنس ایمپائر دوبارہ مضبوط ہو گئی تھی. ایمن کا اسکول پورے شہر میں مثال بن چکا تھا. مگر کچھ خاموشیاں تھی جو کبھی ٹوٹتی نہیں. ہر جمعے کو ایمن جیل کے دروازے پر ایک پیکٹ رکھ آتی، قرآن، کھجورے اور ایک خط. کبھی جواب نہیں آتا، مگر وہ جانتی تھی کہ کوئی پلٹا ضرور ہے. اس روز جب وہ گئی تو گیٹ پر سپرڈنٹ نے کہا، بی بی آج سے آپ کا قیدی یہاں نہیں ہے. کیا مطلب؟ زریاب خان رہا ہو گیا. اس نے سزا پوری کر لی. ایمن کا دل ایک لمحے کو دھڑکنا بھول گیا. کہاں گیا وہ؟ کہا کہ وہ یہاں سے بہت دور جانا چاہتا ہے. اس رات جب حاشر واپس آیا تو ایمن چپ بیٹھی تھی. کیا ہوا؟ تم خاموش کیوں ہو؟ زریاب رہا ہو گیا ہے. حاشر چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، شاید یہ اچھا ہوا. قید جسم کی نہیں دل کی ہوتی ہے. تم واقعی اسے معاف کر سکتے ہو؟ ہاں، کیونکہ جس دل نے نفرت رکھی وہ کبھی سکون نہیں پا سکتا. اگلے دن اخبار میں ایک خبر چھپی. سابق بزنس ٹائکون زریاب خان نے لاہور کی جامع مسجد میں درس توبہ دیا. ساتھ ایک تصویر تھی، داڑھی بڑھی ہوئی، چہرے پر سکون. ایمن نے تصویر کو غور سے دیکھا. یہ وہی چہرہ ہے جو کبھی نفرت سے بھرا تھا، مگر اب جیسے بارش کے بعد مٹی خوشبو دینے لگے. دن گزرتے گئے. زندگی معمول پر تھی. ایک شام خان حویلی میں دعوت تھی. اسکول کے بچے، عملہ اور کچھ پرانے دوست جمع تھے. ایمن نے پروگرام کے اختتام پر کہا، آج ہم محبت، معافی اور انسانیت کی بات کریں گے، کیونکہ یہی 3 چیزیں ہمیں رب کے قریب کرتی ہے. لوگ تالیاں بجانے لگے. اچانک دروازے کے پاس ایک آواز آئی، اگر اجازت ہو تو میں بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. سب مڑ کر دیکھنے لگے. دروازے پر زریاب کھڑا تھا، خاموش سفید لباس میں، چہرے پر نرمی. حاشر فوراً اٹھا، زریاب تم یہاں؟ وہ آہستہ آہستہ اندر آیا. ڈرو مت بھیا، اب میرے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں، صرف شرمندگی ہے. ماحول سنجیدہ ہو گیا. ایمن آگے بڑھی، بیٹو تم مہمان ہو. نہیں بھابھی،
میں مجرم ہوں، مگر آج میں اپنے جرم کا کفارہ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے جیل میں بہت سوچا، نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں نے رشتے، محبت، حتیٰ کہ اپنا آپ بھی کھو دیا، مگر تم دونوں نے مجھے بددعا نہیں دی۔ تم نے قرآن بھیجا اور وہ قرآن میری زندگی کا رخ بدل گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میں تم دونوں سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ حاشر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے پہلے ہی معاف کر دیا تھا بھائی، ہم سب گناہ کرتے ہیں، مگر ہر کسی کو توبہ کا موقع نہیں ملتا۔ تم خوش نصیب ہو کہ رب نے تمہیں بدل دیا۔ زریاب نے روتے ہوئے حاشر کو گلے لگا لیا۔ لوگ تالیوں میں دعائیں کرنے لگے، مگر اسی لمحے باہر شور مچ گیا۔ کسی نے کہا، سر، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے۔ حاشر چونکا، کیا وہاں مزدور ہے؟ وہ دوڑے، زریاب بھی ساتھ تھا۔ فیکٹری کا منظر قیامت خیز تھا، ہر طرف دھواں، چیخے، شعلے۔ حاشر نے مزدوروں کو نکالنا شروع کیا۔ ایمن نے فون پر ایمبولینس بلائی۔ زریاب نے آگ کے اندر گھس کر ایک چھوٹے بچے کو اٹھایا جو پنس گیا تھا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا، ایک دیوار گر گئی۔ حاشر نے بھاگ کر اسے کھینچ لیا، مگر چنگاریاں دونوں پر برسنے لگی۔ ایمن چیخی، خدا کے لیے باہر آؤ۔ دھواں سب کچھ ڈھانپ چکا تھا۔ چند لمحوں بعد دونوں باہر نکلے۔ زریاب نے بچے کو محفوظ ہاتھوں میں دیا، خود زمین پر گر گیا۔ زریاب، سنبھالو خود کو۔ حاشر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ زریاب کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ بھیا، میں نے آج پہلی بار کسی کو بچایا ہے، شاید اب میرا حساب برابر ہو گیا۔ ایسا مت کہو، تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ نہیں، اب سکون مل گیا ہے، میری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا۔ اس کی آنکھوں میں چمک بجھ گئی۔ ایمن کے آنسو اس کے ہاتھوں پر گرنے لگے۔ وہ نفرت میں جلا مگر محبت میں مٹ گیا۔ کچھ لمحوں بعد فائر بریگیڈ کی گاڑیاں پہنچ گئی۔ لوگ زریاب کے جسم کو سفید کپڑے میں لپیٹ رہے تھے۔ حاشر کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اسے کھو دیا، مگر اس بار دل میں سکون ہے۔ وہ بدلہ نہیں، پاک ہو گیا۔ ایمن نے اس کا ہاتھ تھاما۔ کچھ رشتے مٹتے نہیں، وہ بس دعا بن جاتے ہیں۔ زریاب اب ہمارے دل کی دعا بن گیا ہے۔ اگلے دن فیکٹری کی جگہ پر ایک تختی لگائی گئی، زریاب خان، جس نے توبہ کے بعد زندگی دی۔ شہر بھر کے لوگ آئے۔ ایمن نے کہا، یہ دنیا اسے مجرم نہیں، مثال کے طور پر یاد رکھے گی، کیونکہ اصل جیت وہ ہوتی ہے جب انسان اپنی ہار کو تسلیم کر کے بہتر بن جائے۔ رات کو چاندنی میں دونوں بیٹھے تھے۔ حاشر نے آہستہ سے کہا، کبھی کبھی سوچتا ہوں اگر زریاب پہلے بدل جاتا تو شاید آج وہ ہمارے ساتھ ہوتا۔ ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا، شاید وہ اب بھی ہمارے ساتھ ہے، بس کسی اور جہان میں۔ ہوا کے جھونکے نے شمع کو بجھایا نہیں بلکہ اور روشن کر دیا، جیسے رب نے خود ان کی کہانی کا نیا صفحہ کھولا ہو۔ وقت گزرتا گیا۔ زریاب کو گئے ہوئے 6 مہینے ہو چکے تھے، مگر اس کا نام خان خاندان میں اب شرمندگی نہیں، فخر بن گیا تھا۔ فیکٹری کے گیٹ پر اب ایک بڑی تختی لگی تھی، زریاب خان، توبہ کا استعارہ، قربانی کا نشان۔ ہر صبح مزدور کام شروع کرنے سے پہلے اس کے لیے دعا کرتے۔ حاشر اور ایمن کے لیے زندگی جیسے نئے رنگوں میں ڈل گئی تھی۔ ایمن کے اسکول کو حکومت نے اعزاز دیا اور اس نے ایک نئی شاخ کھولی، زریاب اکیڈمی، جہاں وہ بچوں کو معافی، محبت اور انسانیت کا سبق دیتی۔ شہر میں ہر شخص خان خاندان کے بدلاؤ پر حیران تھا، جنہیں کبھی غرور کی علامت سمجھا جاتا تھا، وہ اب خدمت کا نشان بن گئے تھے۔ ایک صبح ایمن نے لون میں چائے رکھی۔ حاشر، کبھی کبھی لگتا ہے جیسے ہم نے ساری زندگی صرف ایک بات سمجھنے میں گزار دی کہ محبت جیتنے کا نہیں، جینے کا ہنر ہے۔ حاشر نے مسکرا کر کہا، اور میں نے سیکھا کہ جس دل میں انا ہو وہاں محبت رہ نہیں سکتی۔ تم نے مجھے انسان بنایا ایمن، اور تم نے مجھے یقین دیا کہ ہر رشتہ وقت کی آزمائش سے گزر کر ہی مکمل ہوتا ہے۔ ان کی باتوں کے دوران خالہ جان باہر آئی۔ بیٹا، تم دونوں کے چہرے دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے، لگتا ہے گھر پھر سے آباد ہو گیا۔ ایمن نے کہا، خالہ، گھر دیواروں سے نہیں دلوں سے بنتے ہیں۔ دوپہر کو اسکول میں فنکشن تھا، بچوں نے نظم پڑھی، معافی سب سے بڑی طاقت ہے۔ ایمن اسٹیج پر گئی، میں ان سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں جنہوں نے ہمیں نفرت میں بھی محبت ڈھونڈنا سکھایا۔ یہ اسکول اس بات کی علامت ہے کہ ہر اندھیرا کبھی نہ کبھی روشنی سے ہارتا ہے۔ نبیل وکیل بھی آیا ہوا تھا۔ اس نے آ کر کہا، خان صاحب، آپ کے بھائی کا کام پورا ہو گیا، زمین کے کاغذ حکومت نے خیراتی ادارے کے نام کر دیے۔ حاشر نے سر جھکا کر کہا، وہ اب بھی لوگوں کو فائدے دے رہا ہے،
یہی اس کی جیت ہے۔ شام کو ایمن اور حاشر شہر کے باہر زریاب کی قبر پر گئے۔ قبر کے گرد سفید پھول لگے تھے، فضا میں خاموشی تھی مگر دلوں میں سکون۔ ایمن نے دعا کے بعد کہا، زریاب نے مر کر ہمیں جینا سکھا دیا، اگر وہ نہ ہوتا تو شاید ہم کبھی خود کو نہ پہچان پاتے۔ حاشر نے قرآن پڑھ کر پھول رکھے، اللہ اسے جنت میں وہ سکون دے جو زندگی نے نہ دیا۔ سورج غروب ہونے لگا، ہوا نرم تھی، پرندے لوٹ رہے تھے۔ واپسی پر ایمن نے کار کی کھڑکی سے باہر دیکھا۔ زندگی کتنی عجیب ہے نا، کبھی زخم دیتی ہے، پھر انہی زخموں سے روشنی نکالتی ہے۔ ہاں، اور وہی روشنی انسان کو بہتر بناتی ہے۔ تو اب خان صاحب کا اگلا قدم کیا ہے؟ اب بس ایک خواب باقی ہے، ایک اسپتال بنانا، زریاب ویلفیئر ہسپتال، تاکہ کوئی اور بچہ آگ میں نہ جلے، کوئی اور ماں اپنے بیٹے کو یوں نہ کھوئے۔ ایمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم واقعی بدل گئی ہو حاشر۔ نہیں، میں وہی ہوں، بس تمہارے پیار نے میرا زاویہ بدل دیا۔ کچھ مہینے بعد اسپتال کا افتتاح ہوا، پورا شہر موجود تھا۔ ایمن نے رب کا شکر ادا کرتے ہوئے فیتا کاٹا۔ حاشر نے مائک پر آ کر کہا، یہ ادارہ صرف ایک شخص کی یاد نہیں بلکہ ایک سبق ہے کہ جو خود کو بدل لے وہ دنیا بدل دیتا ہے۔ حال تالیوں سے گونج اٹھا۔ آخر میں دونوں نے دعا کی، اے رب، ہمیں ہمیشہ عاجزی اور محبت کے راستے پر رکھنا۔ رات کو جب سب سو گئے، لون میں صرف چاندنی تھی۔ ایمن نے آسمان کی طرف دیکھا، یہ کہانی ختم ہو گئی ہے نا؟ حاشر نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں، کہانیاں کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ صرف شکل بدل لیتی ہے۔ اب یہ کہانی دعا بن گئی ہے۔ ہوا میں خاموشی پھیل گئی، مگر اس خاموشی میں بھی زندگی کی دھڑکن تھی۔ حویلی کے دروازے پر نصب بورڈ ہوا میں ہلکا سا ہلا، خان ہاؤس، جہاں انا مٹی اور محبت جیتی۔ ایسے ہی کچھ عرصہ گزر گیا۔ اللہ نے ان دونوں کو ایک ننھی جان سے نوازا جس کا نام انہوں نے زریاب رکھا۔ دونوں اس کو پا کر بہت خوش تھے۔ ایمن پورا دن اس کے ساتھ وقت گزارتی، اس کا خیال کرتی اور اسے دیکھ کر اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتی۔ حاشر پورا دن کام میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر پہلے زریاب کی ماں کو چومتا اور پھر زریاب سے بہت پیار کرتا اور اسے کھلاتا۔ دونوں زریاب کو پا کر بہت خوش تھے اور دونوں کی زندگی مکمل تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔